والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعين وسامعات، سورہ زمر کی ایک آیت میں الیس اللہ بکاف عبدہ کہ کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیس بک، واٹس ایپ، ٹی وی، اخبارات ہر دن ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں. اور کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر کے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد مسلمان نہیں رہے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کو ہم پوری طریقے سے ختم کر دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. فسادات ہوتے ہیں، کچھ دکانیں جل جاتی ہیں، مکانات جل جاتے ہیں، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ آئے دن آج ہمارے ملک میں اس وقت جاری اور ساری ہے. ناموافق حالات مسلسل پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ڈر محسوس کر رہا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے. دشمن کھڑے ہو کر کے کچھ بھی بولتا ہے اور اس کی باتوں پہ کہیں نہ کہیں دوسرے مسلمان تشویش کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک مستند تاریخ ہے اسلام کی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، کتنے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے؟ آپ تنے تنہا تھے. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں، آپ کا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں، اور چند افراد، ایک غلام اور آپ کے جو ہے چچا زاد بھائی حضرت علی. تو ابتدا میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے چند افراد. دھیرے دھیرے لوگ اسلام سے جڑتے گئے. لیکن 13 سال میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی رہی ہے مکہ میں. اور اس وقت حالات کیسے تھے؟ کہیں بھی پکڑتے تھے، مار ڈالتے تھے، یا اتنی اذیت دیتے تھے کہ ایک عام انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا. کیا مقصود تھا؟ مقصود یہ تھا کہ تم جس دین پر ہو اس سے پھر جاؤ. یہاں تک کہ اپنی ماں اپنے بیٹے کو مجبور کرتی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مسلسل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دیتے رہیں، یہ کون سا تمہارا دین ہے؟ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب نہیں دیتا ہے، ماں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے. تو اس طرح سے ذہنی اور جسمانی ہر قسم کی اذیت سے دوچار کیا جاتا رہا. تو کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. مسلمان تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، اور جان کا خطرہ بنا رہتا تھا. حضرت خباب بن عرط، حضرت بلال، اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی بیتی اور کیسی گزری ہے. کس لیے؟ صرف اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنے کی وجہ سے. تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اس وقت سے ہیں جب سے اسلام ہے. سب سے پہلا دشمن شیطان، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے والا سب سے پہلا شیطان، ازلی دشمن، وہیں سے دشمن لگے ہوا ہے. اور پھر شیطان صفت انسان جو ہر دور میں پائے جائیں گے. تو بہرحال
ہماری ابتدا ہی اسلام ہے. گھر واپسی کی ان کو ضرورت ہے جن کو اسلام کی نعمت نہیں ملی ہے. سمجھ نا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو کہتے پھرتے ہاں واقعی ہمارے آبا و اجداد جو ہے دادا پردادا غیر مسلم رہے ہوں گے، غیر مسلم رہے ہوں گے، آپ مسلمان ہو گئے. دادا پردادا، دادا آدم سب سے پہلے مسلمان ہے نا. تو یہ ہمارا جواب ہے. یہ اب تم بندروں کے خاندان سے ہوں گے تو تمہارا الگ مسئلہ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ وہ پہلے بندر تھے ان کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان پیدا کیا اور وہ انسان تھے اور وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا تھا. تو ہمارا گھر تو جنت ہے، گھر واپسی ہماری ہوگی کون سی؟ جنت میں. وہاں سے نکالے گئے ہیں، وہاں جانا ہے. تو ایک مسلمان کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. تم چلاتے رہو گھر واپسی، ہم کو معلوم ہے گھر واپسی کیا ہے. ہمارا گھر جو تھا جنت، وہاں سے نکالے گئے، وہیں جانا ہے، اسی کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں علم نہیں ہوتا تو بولتے ہیں آبا و اجداد اور دادا پردادا جو ہے غیر مسلم رہیں گے، مسلمان ہو گئے. ورنہ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان شروع سے پہلا انسان مسلمان. اور جب تک اسلام رہے گا تب تک دنیا رہے گی. جس دن اسلام ختم ہوا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. ان کے لیے دنیا اللہ چھوڑے گا، غیروں کے لیے، یہود کے لیے، کفار کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا، یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کیوں قائم رکھے ہوئے؟ ایک مومن بھی اگر دنیا میں باقی رہے گا، یاد رکھیے قیامت کبھی بھی مسلمانوں پر نہیں آئے گی. ایمان والے جب تک ایک مومن بھی دنیا میں باقی ہے، جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیوا باقی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ یہ پورا نظام ایسے ہی برقرار رکھے گا. پورا نظام، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، یہ پورا نظام جو اللہ رب العالمین کا، ایک شخص بھی دنیا میں اللہ کہنے والا باقی رہے گا تب تک دنیا باقی رہے گی. اور جس دن وہ شخص ختم ہو گیا اس دن قیامت آئے گی. تو قیامت آنے سے پہلے کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا. تو یاد رکھیے قیامت مسلمان پہ نہیں آئے گی. قیامت کبھی بھی مسلمان پہ آنے والی نہیں ہے. قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تمام مسلمانوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا. کوئی نہیں بچے گا، خالی کافر بچیں گے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، خالی وہ باقی رہیں گے. قیامت ان کے اوپر آئے گی. تو یہ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو. بولنے والے بولتے رہیں گے، ہر دور میں بولتے ہیں. ابھی آج کل درس چالو ہے عشاء میں، آپ فجر میں آپ سنتے ہوں گے کہ کتنی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منافقین نے کی، یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، مل کر کے مسلمانوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے ہماری جو تاریخ ہے ایک مستند تاریخ ہے، یہ باقی ہے. تو ایک مسلمان کو اگر وہ واقعی مسلمان ہے، اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. ایمان کی مضبوطی سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے شرط لگائی ہے وَلَا تَهِنُوا، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہن لانے کی ضرورت نہیں ہے دل کے اندر. وہن کے معنی ہوتا ہے پست ہمتی، ہمت نہیں ہارنا ہے. وَلَا تَحْزَنُوا، اگر کچھ نقصان کر دیتے ہیں غیر تو اس پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتے رہتا، جانی مالی نقصانات ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے کہا ہے اللہ آزمائش کرے گا، جان لے کر کے، مال لے کر کے، کاروبار میں تنگی کی وجہ سے کسی کا خون بہے گا، فسادات ہوں گے، حالات بدلیں گے، مہنگائی بڑھے گی. یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. آزمائش ہے. اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے ایمان والوں کی تاکہ انہیں ایمان میں استقامت کی توفیق مل جائے، مزید ایمان میں پختگی آ جائے. اور ایک ادنا سی مصیبت پر بھی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے.
अजर देता है। एक मोमिन को घुटन हो, एक मोमिन को थकान हो, एक मोमिन को परेशानी हो, एक मोमिन को दूसरों की वजह से टेंशन हो, और टेंशन के ऊपर अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस पर भी उसको अजर देता है। समझ रहे ना? तो खास तौर से अल्लाह ने पैगाम दिया, वला तहिनु वला ताज़नु, ना हमको कुछ छिन जाने पर टेंशन लेना है, ना ही अपने आप को कमजोर समझना है। कमजोर नहीं है, जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो, जिसकी नुसरत और तायीद के लिए अल्लाह हो, उसको डरने की जरूरत है। वो खौफ में रहे, वो दहशत में रहे, वो बेचैनी का शिकार हो, उसको रातों रात नींद ना आए, फिर अल्लाह पर भरोसा का मतलब क्या हुआ? हा? क्या माना हुआ? बेचैन तो उनको होना चाहिए जिनका भरोसा अल्लाह पर नहीं है, जिनको अपनी तादाद पर भरोसा है, जिनको अपनी फौज पर भरोसा है, जिनको अपनी ताकत पर भरोसा है, जिनके अपनी हुकूमत के ऊपर भरोसा है, उनको डरना चाहिए। जो अल्लाह के ऊपर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है ईमान। ईमान में मजबूती अगर हो जाए, ईमान में पुख्तगी अगर आ जाए, तो यकीनन सरबुलंदी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। और फलन तजिदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का जो तरीका रहा है, अल्लाह की जो सुन्नत रही है, वो कभी बदलती नहीं है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है, तो हम अल्लाह के वादे पर खरे उतरे, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। फलन युखलिफल्लाहु आदा वादा, अल्लाह ताला अपने वादे की मुखालिफत नहीं करता है। और दूसरी चीज क्या है? मौत। मौत से किसको छुट्टी है? क्या होगा? जान जाएगी ना, और कुछ जाएगा? फिरौन के बिलमुकाबिल जब जादूगर आए, उसके बुलाने पर फिरौन के, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब उन्होंने कुछ देखा और समझ में आया कि जादू नहीं है, तो उन्होंने अपने ईमान का ऐलान किया। और उस वक्त निहायत ही हिम्मत के साथ उन्होंने कहा था, तुम हमारा कर क्या सकते हो? सिर्फ जान ले सकते ना, बाकी क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और वो भी जान तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह ने अगर यहां मरना लिखा है, किसी के हाथ से किसी का सबब बनाना है, मौत आएगी, बच ही नहीं सकता इंसान। कहीं भी रहे इंसान, मौत उसको पहुंच के रहेगी। फैदा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत आएगी तो घड़ी भर की मोहलत नहीं मिलेगी। तो मौत एक अटल हकीकत है। आज बुज़दिली, पस्तहिम्मती की एक बहुत बड़ा सबब क्या है? मौत का डर, मरने का खौफ। ये मार डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं होता। मौत का आना यकीनी है। जब मां के पेट में थे आप, तभी अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी। कहां होगी, कैसे होगी, अल्लाह ने लिखा हुआ है। आप तो उसको टाल नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, जान जानी है तो जाएगी। तीसरी चीज क्या है? अपने अमल के जरिए से इस्लाम का सच्चा पैगाम लोगों में आम करने की जरूरत है। एक तस्वीर इस्लाम की और मुसलमानों की वो है जो दूसरों की तरफ से दुनिया वालों के जहनों में बिठाई जा रही है। समझ रहे? इस्लाम की दो तस्वीर है। एक तस्वीर वो जो गैरों के जानिब से दूसरों के जहन में बिठाई जा रही है कि इस्लाम या मुसलमान ये मुतशद्दिद हैं, दहशतगर्द हैं, खूनी हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज, कातिल हैं। ये सारी चीजें दूसरों के जहन में बिठाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए हर तरीका अख्तियार की जा रही है, हर तरीका अख्तियार किया जा रहा है, हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये उस जमाने में भी था, आज के जमाने में भी है। कोई नई बात नहीं है, बस शक्लें बदली हुई हैं, तरीका वही है, दुश्मनी निभाने का अंदाज वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या कहा जाता था? यह ऐसा इंसान है कि भाई भाई में जुदाई कर देता, बाप बेटे में जुदाई कर देता, माँ बेटे में जुदाई करवा देता है। इसके पास जाना नहीं, इसकी बातें सुनना नहीं। और
انبیاء کے تعلق سے ہمیشہ ہر دور میں ان کے منکرین یہی کہتے رہے یہ فسادی لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں. تو ایسا ہی ایک تصویر جو دشمنیں نے اسلام، مسلمانوں کی، اسلام کی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ تصویر ہے کہ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، خونی ہیں، بد اخلاق ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ تصویر ہے. دوسری تصویر جو واقعی اسلام کی ہے، جو اسلام نے ہم کو سکھائی ہے، اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے، قرآن جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ عمل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، عملی اعتبار سے بتانے کی ضرورت ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا اور جس قدر انہوں نے اپنے اور غیروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی مدد اور تعاون میں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے غیر جن کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں منفی پہلو تھے، بہت حد تک ان کے دل صاف ہوئے، ایک نرم پہلو ان کے دلوں میں پیدا ہوا. تو وہ ایک واقعی ایک مصیبت کے ایام تھے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیر رکھا. تو بہت سارے لوگوں کے درمیان دلوں میں جو منفی پہلو تھا وہ دور ہوا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں آج خاص طور سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام جو واقعی اسلام ہے اس اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. صبر اور تحمل سے رہنے کی ضرورت ہے، محبت کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بانٹنے کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ حالات ہیں، اس میں انسان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے رب کے اوپر، جس دین کا ماننے والا اس دین کے اوپر، اس میں جو خوشخبریاں دی گئی اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری بے وزنی کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ یہی دنیا کی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک دور آئے گا کہ پورے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس وقت صحابہ کی تعداد کم تھی، نہیں، اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس دن کم ہو جائیں گے کیا؟ کیونکہ ہم تو ابھی شوکت میں جی رہے ہیں، ہماری اپنی حکومت ہے، جہاں ہم نگاہ دوڑا رہے ہیں وہاں اسلام کا پرچم نظر آ رہا ہے، تو کیا اس دن ہماری تعداد کم ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی نا وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی. بارش ہوتی ہے، پانی کا بوند گرتا ہے، بلبلا نکلتا ہے اس میں سے، لیکن وہ بلبلا کتنے دیر ٹھہرتا؟ تھوڑی دیر، ختم ہو جاتا. بچے صابن لے کر کے اور پھونک مارتے ہیں، بڑے بڑے گولے بن کے اڑتے ہیں، بہت سارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا حیثیت؟ کچھ لگ جائے پھوٹ جاتا ہے وہ. تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمہارا جو معاملہ ہوگا تعداد بہت زیادہ ہوگی، سمندر اور سمندر میں جھاگ، معمولی بات نہیں، تمہاری تعداد چھائے رہو گے تم، بہت تعداد تمہاری رہے گی، بہت زیادہ رہیں گے، لیکن تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، وہن آ جائے گا. اور وہن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک مسلمان اب اپنے دین کی خاطر نہیں لڑ رہا ہے، دین کو بچانے کی فکر اتنی نہیں ہے، عہدہ، مال، منصب، دنیا، اس کو بچانے کی، اس کو کمانے کی زیادہ فکر ہو گئی ہے. تو ایک مسلمان کو خود ہی اپنے دین کی اہمیت نہیں ہے، اس کو موقع ملے داڑھی چھیل ڈالتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو موقع ملے بہت کچھ کرتا ہے، اسلام کے خلاف خود ہی کھڑے ہو جاتا ہے. آج کئی ساری تنظیمیں
مسلمانوں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ کئی ساری تنظیمیں مسلمانوں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں اور اس میں ہیں مسلمان اور کام کر رہے ہیں غیروں کا. کس لیے؟ خالی ایک عہدے کے لیے، ایک منصب کے لیے. کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو دراصل غیروں کے لیے کام کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں صرف عہدے کے خاطر. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہن آ جائے گا تمہارے اندر، کمزوری آ جائے گی. تمہیں دنیا چاہیے، دنیا دشمن تمہیں دیں گے اور اس کے بدلے میں تم سے کیا لیں گے؟ تمہارا دین. تو کیا ہوگا؟ تمہارا دھاک ختم ہو جائے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مسلمان جا کر کے اگر شام کے سرحد پر ٹک گئے تو ان کی ہمت نہیں کی آ جائیں، منہ دکھانے بھی نہیں آ سکے. تو ایسے بھی حالات آئے ہوئے نا مسلمانوں کے اوپر، جبکہ وہ سپر پاور طاقت روم، ان کی ہمت نہیں بھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ 3000 لاکھ کے بالمقابل ڈٹے ہوئے تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ جان جائے گی نا، شہادت. بچی تو مال غنیمت، تو فائدہ تو ہر حال میں. تو کیا تھا؟ انہیں اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ تھا. جان جانی ہے، کہیں بھی جائے گی، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جائے یا بسترے پر جائے. جب اللہ نے موت لکھی ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالا جائے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہی ہے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اور اعتماد، حالات کیسے بھی آ جائیں. آج ایمان والوں کے دلوں میں غیر یہ اپنی دھاک، اپنا روب یہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کبھی پرشاسن ہمارے ساتھ میں ہے، اس کا خوف جو ہے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے. پوری فوج ہمارے کنٹرول میں ہے، پورا پرشاسن ہمارے ساتھ میں ہے، حکومت ہمارے ساتھ میں ہے. تو اس طرح سے ہمت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، اور خاص طور سے جس کے ساتھ میں اللہ ہو. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم کو اتنی ہی چیز ہم تک پہنچ سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اتنی ہی ہم تک پہنچے گی. اس سے زائد کوئی ہم تک پہنچا نہیں سکتا، اس سے زائد کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا ہے. وہ مولانا، اللہ ہی ہمارا وکیل کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. طاقت، فوج، حکومت، اقتدار کوئی ویلو نہیں ہے اس کی. اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، یونس کو بچایا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، شفا کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پھینکا؟ آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی ماہیت ہی تبدیل کر دی. تو سب کچھ تو اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بھروسہ اور اعتماد تو ہو. فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے کتنی جدوجہد کی. اللہ نے آنکھوں کے سامنے ڈبا کے مار ڈالا. تو پوری حکومت پیچھے پڑی تھی نا. تو ہوا کیا؟ مسلمان مٹ گئے، ختم ہو گئے. مردوں کو کاٹ رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو کنیز بنا لے رہا ہے، غلام بنا لے رہا ہے. کیا ہوا؟ مسلمان مٹ گئے، ختم ہو گئے. اسلام ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس سے بھی زائد ہوئے. تو یہ سب ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایمان کا، اللہ پر اعتماد کا، بھروسے کا، وہ ہمارا بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر سے ہمارا بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا الیس اللہ
بکافن عبدا، اللہ رب العالمین کے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اگر ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں تو کسی اور سہارے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ واقعی اللہ کے بندے بن کر کے رہنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.